یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے کالج کے دور میں تھا۔ ہمارے گاؤں میں لوگوں کو پیروں، فقیروں اور جنات پر کافی یقین تھا۔ میرے دادا کی گاؤں میں کافی عزت تھی، وہ ہر وقت ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ دادا سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعائیں کروانے آتے تھے۔ میرے دادا اپنے علم کے مطابق انہیں دعائیں اور وظائف بتایا کرتے تھے۔ میرے سامنے دو ایسے واقعات پیش آئے جو مجھے ابھی تک یاد ہیں اور بھلائے نہیں بھولتے۔ دادا جان کے انتقال کو آج کئی سال بیت چکے ہیں۔ میں ان کی زندگی کے یہ دو واقعات یہاں بیان کر رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جمعہ کا دن تھا۔ ان دنوں جمعہ کے روز ہفتہ وار چھٹی ہوتی تھی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ میں دادا جان کے حجرے کے باہر اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک فقیر نما شخص دوڑتا ہوا آیا اور بغیر کچھ کہے سیدھا دادا جان کی بیٹھک میں گھس گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھتے، دادا اور اس کے درمیان مکالموں کی آوازیں آنے لگی۔ دادا جان نے اس سے کہا، تم اس کی جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ شاہ صاحب، آپ اپنا وظیفہ بند کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو آئندہ کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ بس کل صبح تک تمہیں مہلت دے رہا ہوں۔ ان کا گھر چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ اور دوبارہ ان کے پاس نظر نہیں آنا۔ وہ شخص جیسے ہی باہر نکلا، میں اور میرا دوست اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ وہ یقیناً کوئی اور ہی مخلوق سے تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں کہ انہیں خون کے لوتھڑے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ چہرے کے خد و خال بے حد عجیب تھے۔ اس کی آواز بھی بہت مختلف قسم کی تھی، جیسے انسان اور جانور کی آواز کو ملایا گیا ہو۔ جب وہ دادا جان کے کمرے سے نکل کر جا رہا تھا تو ایسے چل رہا تھا کہ قدم زمین پر نہیں ہوا میں رکھ رہا ہو۔ اس نے ہم دونوں کو گھور کر دیکھا تو جیسے ہم کانپ کر رہ گئے۔ بعد میں کئی روز تک ہم دادا جان سے جاننے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ شخص کون تھا، مگر انہوں نے ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا اور کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ میں کالج سے واپس آیا تو دیکھا کہ دادا جان کے حجرے کے باہر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو کمرے میں عورتیں بھی تھیں اور دادا جان اپنے مخصوص انداز میں مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ میں بھی چپ چاپ جا کر وہاں کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ گاؤں کے نمبردار کی بیٹی اور بیگم بھی کمرے میں موجود تھیں۔ نمبردار خود بھی پریشان سا بیٹھا تھا۔ دادا نے کچھ پڑھنے کے بعد شکیلہ پر پھونکا اور اس سے مخاطب ہوئے، تو باز نہیں آیا؟ آج تیرا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام کرتا ہوں۔ اچانک شکیلہ بولی، میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی آواز مردانہ اور بہت بھاری تھی۔ دادا جان مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک شکیلہ نے مردانہ آواز میں کہا، ٹھیک ہے شاہ جی، ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ آپ میری گردن تو چھوڑ دیں، میں جا رہا ہوں۔ دادا جان نے کہا، تجھے اپنی ہٹ دھرمی کی سزا تو ملے گی اور تجھے اپنے جانے کا ثبوت بھی دینا ہوگا۔ جانے سے پہلے گاؤں والوں کے کھیتوں میں ہل چلا کر جاؤ اور ساتھ ہی کنویں کی ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت بھی کرو۔ شکیلہ سے منہ سے پھر مردانہ آواز سنائی دی، ٹھیک ہے میاں صاحب، میں ایسا ہی کروں گا، آئندہ کبھی اس گاؤں میں نہیں آؤں گا۔ لیکن اگر جب شکیلہ کی شادی چودھری سلطان سے کریں گے تو پھر شکیلہ کے اندر آ جاؤں گا۔ شکیلہ کی شادی چودھری سلطان سے نہیں ہوگی، اور یاد رکھ، آئندہ تو نے گاؤں کی کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تیری گردن مروڑ دوں گا۔ اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ شکیلہ کی حالت میں کچھ تبدیلی آئی اور وہ حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھ کر اپنی ماں کے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہم جب باہر جا کر دیکھا تو کنویں کی دیوار تعمیر ہو چکی تھی اور لوگوں کے کھیتوں میں ہل بھی چلایا جا چکا تھا۔ یہ دونوں واقعات مجھے کبھی نہیں بھولتے۔